جلد بازی میں فیصلہ کر رہی ہے، سندھ حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے۔ آج میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بات جو ہم ایک ہفتے پہلے کر رہے تھے کہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، سچویشن بڑی تشویشناک ہے، اگر بروقت فیصلے نہ کیے تو یہ کسی وقت بھی جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ آگ کی طرح پھیل سکتا ہے۔ ہماری باتوں کا مذاق اڑایا گیا، ہماری باتوں کے اوپر تنقید کی گئی۔ میں آج ان تنقید کرنے والوں سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ 9% جو پازیٹیوٹی کا تناسب ہے کیا اطمینان بخش ہے؟ ابھی بھی آپ یہی کہیں گے کہ سندھ حکومت نے جو فیصلے کیے تھے وہ غلط تھے؟ پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان میں، اور یہ 9% کا جو میں تناسب بتا رہا ہوں، یہ پچھلے کئی مہینوں میں ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 60 افراد پاکستان میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں۔ یہ NCOC کے فگرز ہیں۔ یہ نمبرز آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ سچویشن کتنی تشویشناک ہے، سچویشن کتنی خطرناک ہے۔ اگر ہم نے بروقت فیصلے نہیں کیے، اگر ہم نے آج ذمہ دار طریقے سے اپنا کام نہیں کیا، میں ایک بار پھر ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جن کا کام صرف تنقید کرنا ہے، جن کا کام صرف منفی سیاست کرنا ہے، جن کا کام سندھ کے حوالے سے کوئی چائنا کٹنگ کا منصوبہ کرنا ہے، سیاسی چائنا کٹنگ، میں سمجھتا ہوں ان کو کووڈ کے ایشو کو پرائیورٹی دینی چاہیے۔ ان کی ساری پالیسی اس وقت جو ہے، ساری حکمت عملی اپنی قوم، اپنی عوام کو اس وائرس سے بچانے کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ سندھ حکومت اپنی عوام کو، اپنے بسنے والے شہریوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے متحرک انداز سے کام کر رہی ہے، پرو ایکٹیو انداز سے کام کر رہی ہے، اور ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے ہم سندھ بھر میں اور ویکسینیشن سینٹرز کھول رہے ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو ویکسین لگوانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے ویکسین لگوا سکے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں صوبہ سندھ میں 2,90,000 لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے۔ 4 اگست کو صوبہ سندھ میں 2,90,000 لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے۔ یہ سب سے بڑا فگر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے 6-7 روز پہلے لوگ ویکسین کے اوپر اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے، وہ ویکسین لگوانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اور ڈیلی یومیہ کوئی 50-60 ہزار لوگ ویکسین لگواتے تھے۔ وہ نمبر 50,000 سے بڑھا کے 6 گنا ان 6 روز میں ہم نے تقریباً 3 لاکھ تک پہنچایا ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ سندھ حکومت صرف لاک ڈاؤن، صرف بندشوں، صرف سختی کے اوپر فوکس نہیں کر رہی ہے۔ سندھ حکومت لوگوں کو احساس تحفظ فراہم کرنے کے لیے میڈیکل ایکسپرٹس کی ایڈوائس کے مطابق ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنا رہی ہے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ کراچی شہر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ افراد نے ویکسین لگوائی ہے۔ 1.5 لاکھ ہمارے 7 ضلعوں میں۔ ضلع جنوبی میں سب سے زیادہ لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے، ایسٹ میں لگوائی گئی ہے، سینٹرل، اور یہ نمبر انشاءاللہ جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ نمبر 2.5 لاکھ کراس کرے گا، نہ صرف 2.5 لاکھ کو کراس کیا بلکہ 2,90,000 پہ پہنچا، اور ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کو 3 لاکھ کراس کریں گے آج۔ ہم یہ نمبرز کیوں ایکسیڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جگہ جگہ ویکسینیشن سینٹرز کو اسٹیبلش کر دیا ہے۔ کل کراچی شہر میں، جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا، ہمارے جو موبائل ہاسپٹلز ہیں،
جو موبائل وینز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور کراچی کے مختلف مقامات پر ان وینز کو موو کیا گیا تاکہ لوگ اپنی نیبرہڈ میں بیٹھ کے آسانی سے ویکسین لگوا سکیں. اور میں نے خود کل انچولی کا وزٹ کیا جہاں پر وہ موبائل وین کام کر رہی تھی. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 3 مقامات پر یہ موبائل وین کام کر رہی ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 2 مقامات پر کام کر رہی ہے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 2 مقامات پر یہ وین کام کر رہی ہے. تقریباً کوئی 12 موبائل وینز ہیں جو کہ کراچی میں اس وقت فنکشن کر رہی ہیں اور اس کے مثبت اثرات آ رہے ہیں کہ آپ نے کراچی شہر کے اندر 1.5 لاکھ کا ٹارگٹ اچیو کیا. میں سندھ میں بسنے والے تمام شہریوں کا شکر گزار ہوں. میں تمام انتظامیہ کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کا شکر گزار ہوں کہ کس طریقے سے وہ محنت کرے. اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے چینلز پہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لوگوں کو کنونس کر رہی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیے، ماسک پہنیے اور ویکسینیٹ کرائیے. میں کراچی کے علاوہ آپ کو سانگھڑ کی مثال دینا چاہوں گا. ڈیلی 11-12 ہزار افراد کا سانگھڑ کے اندر ویکسینیشن ہو رہی ہے. عمر کوٹ میں ہو رہی ہے، میرپور خاص میں ہو رہی ہے، حیدرآباد میں ہو رہی ہے. سندھ کے ہر ضلع میں اس وقت ویکسینیشن ہو رہی ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا 1.5 لاکھ کراچی نے ٹچ کیا اور تقریباً 1,40,000 اندرون سندھ کے باقی ضلعوں نے ٹچ کیا. اور ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اس نمبر کو 3 لاکھ سے کراس کر کے ہم اور مزید بڑھائیں گے. اس کام کے لیے ہمیں میڈیا کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو لوگوں کو کنونس کرنے کا پروسیس ہے اس کو جاری و ساری رکھیں. ایک عام آدمی کی مدد چاہیے کہ وہ لوگوں کو قائل کرے کہ حکومت ویکسین آپ کو پرووائڈ کری ہے. جگہ جگہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش ہو رہی ہے. کچھ جگہوں پہ پرابلم آ رہی ہے لیکن ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے 2-3 روز میں مزید اس کے اندر بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ویکسینیشن کے نمبر بڑھ رہے ہیں، جہاں کرونا وائرس کی جنگ میں پازیٹیوٹی ریشو بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اس ملک میں جس طرح بڑھ رہی ہے، اس وقت ایک عام آدمی پریشان ہے کہ وہ کس طریقے سے کرونا وائرس کا بھی مقابلہ کرے. اور یہ جو عوام دشمن پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے اس کو کیسے فیس کرے. بہت سارے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں ایک فگر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ 1.4% جو اسینشل آئٹمز ہیں نا آپ کے فوڈ آئٹمز، اس میں پچھلے 1 ماہ میں یعنی کہ جون کے مقابلے میں جولائی میں 1.4% اضافہ ہوا ہے. 1.4% اسینشل آئٹم یعنی کہ جو غریب آدمی، ایک عام آدمی روٹی، چاول، دہی، دودھ، ایک عام آدمی، مزدور، کسان، میڈیا ورکر، تمام لوگوں کو جو چیز ہٹ کرتی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر قیمتوں کو جو سبسڈی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 1 ماہ میں تقریباً کوئی 7.5 سے 8 روپے شاید پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں یہ کہ اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو دال بھی مہنگی ہوگی، دودھ بھی مہنگا ہوگا، چاول بھی مہنگا ہوگا، روٹی بھی مہنگی ہوگی. اور اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بار بار وفاقی ترجمان کہتے ہیں کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، صوبوں کی ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد، یہاں تو ان لوگوں کی حکومت ہے. کیوں قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی؟ قیمتیں اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہی کہ آپ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، گیس کی قیمت بڑھائیں گے، مٹی کی تیل کی قیمت بڑھائیں گے، LPG کی قیمت بڑھائیں گے، تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے
وہ آپ کی جو اسینشل آئٹمز ہیں اس کے اوپر بھی آئے گا. اور بغض پیپلز پارٹی میں آپ یہ تو کہتے ہیں کہ کراچی میں قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی، اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. اسلام آباد میں اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر لاہور کے اندر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پشاور میں، کوئٹہ میں بڑھ رہی ہیں، ملتان میں بڑھ رہی ہیں، فیصل آباد میں بڑھ رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم صاحب جو کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے کسی اپنے کیمرہ مین کے ساتھ اسلام آباد کی دکانوں کا وزٹ کرتے ہیں، اس کی بھی تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملتی کہ ایک عام آدمی کی مشکل کا اندازہ وہ امپورٹڈ گاڑی میں بیٹھ کے اپنی ویڈیو بنواتے ہوئے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ عام آدمی اس وقت مطمئن ہے. وزیر اعظم صاحب اگر آپ سڑک پر نکلیں، راجہ بازار جائیں، اپارا مارکیٹ جائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک عام آدمی کو کیا مشکلات درپیش ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ کی پرائیورٹی اس مہنگائی کے جن کو قابو کرنا نہیں ہے. آپ کی پرائیورٹی آج بھی سندھ کو قابو کرنا ہے. آج بھی جو اپنے منصوبے آپ لوگ بناتے ہیں، اس منصوبوں کا محور یہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سندھ کے اوپر قابض ہو جائیں. اور سندھ پر قبضہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو کہ ماضی میں سلیکٹڈ تھے، جن کو سندھ کی عوام نے بارہا ریجیکٹ کیا اور وہ اب ریجیکٹڈ ہیں، اور اس ریجیکشن کی وجہ سے وہ ڈیجیکٹڈ تھے. یعنی کہ ماضی کے سلیکٹڈ، بعد میں ریجیکٹڈ اور اب ڈیجیکٹڈ، ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے سندھ کے لیے منصوبے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب اگر آپ کو میٹنگ کرنی ہے تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے میٹنگ کریں. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو آپ کو میٹنگ کرنی ہے. آپ کہتے ہیں نا مجھے غریب آدمی کا بڑا احساس ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو غریب آدمی کو ریلیف دینی ہے؟ جو 8-8.5 روپے آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں پچھلے ایک ماہ میں اضافہ کیا ہے، ان قیمتوں میں اضافے کو آپ ختم کر دیں، 1 مہینے پہلے کی پوزیشن پر لے آئیں. آپ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں تھوڑا کامیاب ہو پائیں گے، غریب آدمی کو ریلیف دینے میں تھوڑا سا کامیاب ہو پائیں گے. لیکن اس بارے میں کوئی میٹنگ نہیں ہوتی، اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی. افسوس، صد افسوس. جی کوئی سوال جواب ہے تو بتائیے. یہ بتائیے گا صاحب کہ آپ نے کہا کہ سندھ حکومت کو قابو کرنے کا، سندھ حکومت جن ہے جس کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم ان لوگوں کو جن کو آپ نے ریجیکٹڈ کہا اور اب ریجیکٹڈ ہو گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ سندھ میں منشیات کے خلاف آپریشن مرکز کرے گا. کیا جوئے کے اڈے پر وزیر اعظم چھاپے مروائے گا؟ اچھا، شاید پی ٹی آئی کو ایکسپرٹیز ہے منشیات کے حوالے سے، شاید وہ جانتے ہیں چیزوں کو زیادہ، اس لیے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ منشیات کو ماضی میں انہوں نے کس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے ایک لیڈر کو گرفتار کیا اور الزام لگایا منشیات کے حوالے سے، اور بڑی قسمیں کھائی گئیں، بڑی بڑی باتیں کی گئیں، لیکن آخر میں عدالت کے اندر کچھ ثابت نہیں ہوا، اور اس شخص کو پابند سلاسل رکھنے کے بعد آپ نے آخر میں عدالت نے اس کو چھوڑا. تو آپ کیوں بار بار اس طرح کی سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو نظر نہیں آتا کہ اسلام آباد میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو ہم تو صوبہ سندھ میں کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کو نظر نہیں آتا اسلام آباد میں، آپ کے اسلام آباد میں جہاں آپ کی ڈائریکٹ حکومت ہے، وہاں پر نور کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس طرح کی بے ایمانہ کارروائی کر دی جاتی ہے؟ کیا وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ کل رحیم یار خان میں کیا ہوا ہے؟ کیا وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ پچھلے دنوں ڈیرہ غازی خان کے کچے کے ڈاکوؤں نے کیا کیا تھا؟
हुकूमत को आईनी अंदाज में चलाएं, आहनी अंदाज में ना चलाएं। हुकूमत आईने पाकिस्तान इख्तियारात को बड़ा क्लियरली मेंशन करता है कि वफाक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सूबे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सोच रहे हैं कि जिस तरह माजी में आपने नैब के जरिए और एफआईए के जरिए यहां पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है 3 सालों में और आप नाकाम हुए, आपने देखा कि उस विक्टिमाइजेशन ने ना सिंध के लीडरान की और ना सिंध के अवाम के हौसले खत्म कर पाई, तब आपने कहा कि मैं नैब के साथ एफआईए के साथ एएनएफ को भी इस्तेमाल करूंगा इस काम के लिए। वजीर आजम साहब, आपको मीटिंग करनी है तो लोगों को रिलीफ देने के हवाले से मीटिंग करें। आपको मीटिंग करनी है तो कराची की आवाम से जो आपने वादा किया था